پہلی بات تو میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ جب ہمارے ملک میں 20 دن کا پیٹرول ہے اور تقریباً 30 دن کا 29 دن ٹو بی پریسائز 29 دن کا ڈیزل ہے تو ملک کا کوئی پمپ ڈرائی نہیں ہوگا. یہ ہمارا ریزالو ہے اور ہم یہ میک شور کریں گے کہ ملک کے اندر جو بھی لوگ جس طریقہ کار کے ذریعے بھی ذخیرہ اندوزی ہے یا کوئی اور انٹینشن ہے وہ ملک کے پیٹرول پمپوں کو ڈرائی آؤٹ کر رہے ہیں اور غریب لوگ جنہیں اپنے بچوں کو اسکول لے کر جانا ہوتا ہے, اپنے بوڑھے والدین کو ہسپتالوں میں لے کر جانا ہوتا ہے, ان کے لیے مصیبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے پرابلم ہوگی. میں نے لفظ استعمال کیا, میں آپ کو درخواست کرتا ہوں, اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ کم کو زیادہ جانیے. تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے درخواست کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح میری سمیع خان صاحب سے بات ہوئی, جو تمام جو ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں, ملک گیر جو تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں, اور بڑا انہوں نے زندگی میں نام کمایا ہے, ملک کی بہت خدمت کی ہے, بڑے بڑے منصب جو ہیں ان پہ فائز رہے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیا ہیں. وہ ڈیلرز کا بھی مقدمہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ملک کا, ریاست کا اور عوام کا مقدمہ بھی ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. تو آج انہوں نے دو چیزیں کہیں. ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیں پلیز کوئی بھی شخص جو ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا اس کے اوپر سختی مت کیجیے, اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ایک خاص سلیقے طریقے سے ہم جائیں گے. ہمارا چیک کرنا تو مقرر ہے, ہمیں گیس اسٹیشن پہ جانا پڑے گا, احترام کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سٹوریج میں تیل ہے یا نہیں, مگر اگر تیل ہے اور وہ نہیں بیچ رہے تو یہ ذخیرہ اندوزی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ ایسوسی ایشن نہیں کھڑی ہوگی. کو ایک وقت دیا گیا ہے طریقہ کار طے کرنے کا کہ جس کے ذمے جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پیٹرول پمپ مہیا کیا جائے. کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے, پیٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں رہیں, تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پیٹرول فراہم کریں گے. ارے بھائی 20 دن کا پیٹرول ہے ملک میں, ہر کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے پاس 20 دن کا پیٹرول اور 30 دن کا ڈیزل موجود ہے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 دن کا ڈیزل بھی 30 دن کا ڈیزل ہو, 20 دن کا پیٹرول ہو اور پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہ ہو. تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بہاف پہ, آپ کے بہاف پہ 2 ٹوک ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آج شام سے پہلے وہ طریقہ کار طے کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمے جو بھی پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پیٹرول فراہم کیا جائے. اور اگر وہ طریقہ کار طے نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی, آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کم کو زیادہ جانیے, یہ پیٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پیٹرول فراہم کریں, ورنہ 2 دن میں دوبارہ وہ رپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. بہت بہت شکریہ جی. میں وزیر اعظم صاحب کے اور اپنے بہاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ ہمارا کام ہے, ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے, اور اس کے لیے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے 3 دن میں یا 5 دن میں, تو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ معاملہ اب تھم جائے گا, یہ معاملہ ہم حتمی طور پہ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے بہتر ریاست کے مفاد سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے سامنے ریاست اس ملک میں جو ہے سیاسی بنیادوں پر پیٹرول پمپوں کے این او سیز اور لائسنس دیے گئے. میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے, عدالتوں کا نظام آپ کو معلوم ہے, سلمان نے یہ معمولیت ایک طریقہ کار ہے پوری دنیا میں کہ ان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا جاتا ہے, جو جن کے پاس این او سی اور لائسنس ہوتا ہے. سب سے بہترین حل کے لیے ہے جو اس ملک میں اس وقت عوام کے لیے مسائل اور پریشانی اور مشکلات پیدا کر رہا ہے, اس کو تو اس میں پیٹرول پمپ پہ آنا ہی نہیں چاہیے, اس کو تو عبرت کا نشان بنا انتہائی حالات میں, جبکہ ریاست پہ مفاد کو تھریٹ لگا ہوا ہے. بلیک لسٹ کرنے کا جائزہ لیں گے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ آئل کمپنیوں کے حوالے سے پھر آپ 2 دن میں حکومت ان کو تحویل میں لے گی یا طریقہ کار کا خود اعلان کر دے گی؟ میں نے آپ سے کل کہا تھا مجھے 2 دن دیجیے, میں 1 دن میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. تو آپ یقین مانیے کہ جو بھی ہوگا اسی طرح کا ایک کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا. میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا.
کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ تمام آئل کمپنیز یہ کر رہی ہیں, تمام ڈیلرز یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ عزت دار لوگ ہیں, وہ حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں معاشرہ بھی ان کی عزت کرے, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی بھی عزت کرے اور آئل پٹرول پمپ کے مالکان کی بھی عزت کرے. مگر اگر درمیان میں کوئی کالی بھیڑ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا آج, جو اللیگل کام کر رہے ہیں, جو ہورڈنگ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوں اور چاہے وہ ڈیلرز ہوں, چاہے وہ ڈیپو کے مالکان ہوں, چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں. تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے. اب میں جو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ریگولیٹر کو, ابھی جب صبح میٹنگ ہوئی ہے تو یہی بات کی گئی ہے کہ آپ ریگولیشن کر کے, ایک آڈٹ کر کے ریگولیٹری ہمیں بتائیں کہ کون سی کمپنیز ہیں جو اپنا بوجھ اٹھا رہی ہیں, کون سی کمپنی ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں. جو کمپنیز بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں ان کو کس نے لائسنس دیا, کب لائسنس دیا, اور اب آپ اس لائسنس کا کیا کریں گے. کیا آپ ان کے لیے تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہوں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھر سکیں, یا انفراسٹرکچر ہو, ان کے پاس سٹوریج ٹرمینل اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو تیل فراہم کر سکیں, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر کم ہے اور پمپ انہوں نے بے شمار کھول دیے. یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اس میں کچھ وقت لگے گا, لیکن جو 2 دن والی یا 3 دن والی میں آپ بات کر رہا ہوں, اس کا جواب آپ کو 2-3 دن میں ملے گا. جو آپ ایک منٹ, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے تو OMCs ہی ہے, چونکہ OMCs نے جو خط لکھا ہے گورنمنٹ کو یا آپ لوگوں کو خط لکھا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 دن کا جو ڈالر ریٹ تھا, حساب دار نے جب پرائسز کا اناؤنس کیا ہے تو 232 پہ اناؤنس کیا, اور اس وقت 277 ہے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ پیٹرول جو برڈن ہے وہ پبلک پہ ڈالنے دیا جائے. تو یہ اس میں سیدھی OMCs ہیں, اور OMCs کو معاملہ سیٹ ہو جائے تو معاملہ سیٹ کر دیں گے نا, کیا مسئلہ ہے. معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو معاملہ سیٹ کر دیں گے. اس وقت جو تیل پیٹرول جو ڈیپوز میں سٹوریج میں پڑا ہوا ہے, ٹرمینلز میں پڑا ہوا ہے, وہ 280 پہ نہیں خریدا گیا. میں عوام کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں, یہ ڈھکوسلے ختم کرنے ہوں گے. یہ تیل آج سے 3 ہفتے پہلے خریدا گیا تھا, جو اس وقت بک رہا ہے مارکیٹ میں. اس وقت ڈالر کا ریٹ 270 نہیں تھا, اور 270 والا جو تیل کا ریٹ ہے, اس کا ایک میکنزم ہے پرائسنگ میں جس کو ٹرو اپ کہتے ہیں. آنے والے وقت میں اگر کوئی فرق ہوگا آج کے ریٹ میں اور جس ریٹ کے اوپر LC سیٹل ہوتی ہے یا جس ریٹ پہ پیمنٹ کی جاتی ہے, تو اس کو ٹرو اپ کیا جاتا ہے. یعنی اس کو اگلی پرائسنگ میں جب وہ سامنے آ جائے, جب وہ LC ریٹائر ہو جائے, اس کی قیمت ڈالر کے اگینسٹ طے ہو جائے, تو اس کو پرائس میں ڈالا جاتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کے جھول ہمیں مت دیں. اس جھول میں ہم نہیں آئیں گے. تو میں نے درخواست کی ہے, مؤدبانہ درخواست کی ہے, کل کی طرح کہ آپ طے کر لیں, آپ ہی اس کو ٹھیک کر لیں. حکومت کو نہ مجبور کریں کہ حکومت اس کو ٹھیک کرے.